اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جی کل جو تھا نا، عشرون کا مطلب ہوتا ہے 20 اور میاتین کا مطلب ہوتا ہے 200، یعنی اس وقت ریشو کیا تھی؟ 20 اور 200 تھی، ٹھیک ہے۔ پہلے جو اس میں سورہ اپنی کون سی 65 آیت میں جو تھا، میں نے کہا تھا میری کاؤنٹنگ فیل ہو گئی ہے، تو وہ عشرون کا مطلب ہوتا ہے 20 اور میاتین کا مطلب ہوتا ہے 200۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم 20 بھی ہوگے صبر کرنے والے تو اللہ کے مدد سے تم 200 پہ غالب آ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب آگے کہہ رہا ہے کس طرح۔ اچھا جی، اب ہماری تھی آج ہمارے لیے 67 آیت ہم نے آج شروع کرنی، کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض۔ نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، یعنی نبی کے لیے یہ بات اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، یہاں تک کہ یہ جو زمین کے اندر یہ والا گندا خون ہے نا، جیسے ابو جہل ٹائپ کا ہے، یہ نکل ہی جائے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم نے دنیا کا مال لینا چاہا تھا۔ ذرا سی چوک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو جائے تو اس کو ایڈریس کیے بغیر چھوڑتا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر پوری انسانیت کو سبق سکھانے کے لیے تو ان کی بھی چھوٹی سی چوک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیا ہے۔ تم تو دنیا کا مال چاہتے تھے، واللہ یرید الآخرہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تو غالب ہے اور اس کے فیصلے بڑی حکمت والے ہیں۔ اب اس میں حکمت کا فیصلہ کہتے ہیں، اس میں اصل میں ہوا کیا تھا؟ جب 70 یا 72 قیدی جتنے بھی آئے تھے، اب یہ 70 یا 72 کسی حدیث میں اگر 72 ہے تب بھی خیر ہے، 70 ہے تب بھی خیر ہے، بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ اس میں اصل میں ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے پیچھے چھوٹی انٹیگریٹیز میں مت جایا کریں آپ لوگ بھی، ان کو ایک طرف رکھ دیا کریں، اختلافات کو ایک طرف، چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہوتے ہیں ان کو، ڈفرینسز کو ایک طرف رکھا کریں، جو کام کی بات ہے نا اس کی طرف آپ دھیان رکھا کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کے لیے یہ اس کے شایان شان نہیں ہے کہ جو وہ ہیں قیدی اس کے قبضے میں قیدی رہیں، یہاں تک کہ وہ گندا خون جو ہے نا وہ بہا دیا جائے دنیا میں۔ لیکن تم جو تھے، تمہارا ارادہ تھا دنیا کو حاصل کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آخرت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ آخرت کا ہی ہوتا ہے، اور اس کے فیصلے وہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب وہ 72 یا 70 جتنے بھی تھے قیدی، جب وہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ تو ہر چیز کا کرتے تھے نا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان سب کو مار دیں، کیونکہ یہ غلط ہیں، گندا، وہی جو گندا خون اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہا دیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے، تو جو مشورہ کیونکہ کر رہے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، انہیں فدیہ لے کے تو چھوڑ دیں، فدیہ لے کے ان سے چھوڑ دیں۔ اور پھر مقرر یہ ہوا تھا کہ جو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا وہ اس کا فدیہ ہو جائے گا، ورنہ کوئی فدیے کی رقم مقرر کر دی تھی کہ وہ فدیہ دیں تو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ آگے کہیں آپ پڑھ لیں گے کہ بھئی کیا اس کا آلٹرنیٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، یا کیا اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آخرت حاصل کرنے کا ارادہ ہے، یہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ ہی مال غنیمت حاصل کرنا مسلمان کا ہے۔ کیا وہ یہ بھی اقبال کا ہی شعر ہے کہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن جو ہوتا ہے اس کا مقصد شہادت ہے، اس کا مقصد، اس کو کوئی نہ مال غنیمت کے لیے وہ لڑتا ہے، وہ صرف اللہ کی کاز کے لیے لڑتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ صرف اللہ کی کاز کے لیے لڑتا ہے، وہ اپنے مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا، نہ ہی وہ ممالک حاصل کرنے کے لیے یا ایریاز کو ون کرنے کے لیے لڑتا ہے، ان دونوں باتوں کے لیے لڑتا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ لڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے، ہاں یہ ساتھ ہی اگلی آیت ہے پھر آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گی. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لکھ نہ دیا ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں جو کچھ تم نے لیا تھا نا فدیے کے طور پہ، اس پہ تمہیں بڑا عذاب عظیم ہوتا. اللہ 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 اللہ. یہ ان مومنوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بیچارے بے سر و سامان اللہ کے کہنے پہ نکل کھڑے ہوئے اور جا کے انہیں اللہ نے کافروں کے لشکر کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ چوک ہو گئی ہے تم سے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر اللہ کا ایک حکم پہلے سے موجود نہ ہوتا تو پھر تمہیں، یہ اصل میں یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی نا یہ والی سورہ انفال، اور ایک ہے سورہ محمد، وہ شاید اس سے پہلے نازل ہو، جو شاید نہیں، وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا تھا کہ فدیہ لے کے تم چھوڑ سکتے ہو، یا انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دو یا ان پہ احسان کر کے انہیں چھوڑ دو. یہ قیدیوں کے لیے کہا ہوا تھا. تو یہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پہلے سے نہ لکھا ہوا ہوتا، میں نے یہ کتاب میں لکھ نہ دیا ہوتا، تو پھر تمہیں بڑی سخت یعنی عذاب عظیم نے تمہیں پکڑنا تھا اگر یہ پہلے سے ایک حکم نہ ہوتا. اب خیر ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی دیا کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نرم دل تھے، انہوں نے کہا چلو فدیہ لے کے چھوڑ. تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پہلے سے میں نے یہ حکم نہ دے دیا ہوتا، ٹھیک ہے، سورہ محمد میں، تو پھر تمہیں عذاب عظیم آ پکڑتا. لیکن اب کیا ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. لیکن اب کیا ہے کہ جو کچھ تم نے غنیمت میں حاصل کیا ہے وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور وہ طیب بھی ہے تمہارے لیے، اس لیے اسے کھاؤ پیو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ غفور الرحیم. یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی تمہاری یہ اس طرح کی بھول چوک یا غلطیاں جو ہیں ان پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور رحم کرتا ہے تمہارے اوپر. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ. اب دیکھیں، اب یہ قیدیوں سے کیا کہنا ہے، جو قیدی ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے. یہ سارا پیچھے سے آپ کو وار کی اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ کس طرح سے تم نے کس کے ساتھ وار کرنی ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنی، کیا تمہارا وہ ہونا چاہیے موڈس آپرنڈی، یعنی کہ طریقہ کار کیا تمہارا ہونا چاہیے، پہلے سے تیار رکھنا چاہیے، ڈیٹرنس ہونی چاہیے، وہ سارا کچھ. پھر بتایا کہ بھئی مومنین کے دلوں میں صرف اللہ الفت ڈال سکتا ہے، تم خزانے خالی کر دو، الفت نہیں ڈال سکتے. اس سے پھر ان کے درمیان الفت مانگا کریں. الف بینہ قلوبہم، اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جی ان کے دلوں کے اندر آپ خود سے الفت پیدا کر دیں. پھر وہ کیا کیا کہ یہ نہیں کہ اب اس ایک ہی چیز کے اوپر بیٹھ جاؤ، تم نے پھر مومنوں کو اس کے اوپر ابھارتے رہنا ہے، قتال کے اوپر دھیان رکھنا ہے، پھر کس سے کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، کتنے تم ہوگے تو کتنے پہ غالب آ سکو گے، یہ سارا کر دیا. پھر اس کا بتا دیا قیدیوں کا کہ ان کے ساتھ کیا بیہیویئر ہونا چاہیے تمہارا. اب وہ بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو جو تمہارے ہاتھ میں قیدی آئے ہیں نا، ان سے کیا کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. ان سے یہ کہہ دو منکم ویغفر لکم. ان سے اب قیدیوں سے کیا کہو، یہ کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھے گا نا، قیدیوں سے یہ کہو، تو تمہیں جو کچھ تم سے لیا جا رہا ہے نا فدیے کے طور پہ، اس سے بہتر تمہیں دے دے گا. یعنی اب یہ سچویشن دیکھیں کہ وار پرزنر ہیں، ان کو کیا کہنا ہے آپ نے، ان کو ٹھڈے نہیں مارنے، ان کو آپ نے ذلیل نہیں کرنا، ان کو آپ نے اللہ کا پیغام دینا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر دیکھو تم انسان ہو، ہم بینگ انسان، ہم تمہاری پوری عزت کرتے ہیں، پورا احترام انسانیت کا جو ہے ہم اس سے نیچے نہیں گریں گے. اور اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کوئی بھلائی دیکھے گا نا تو کیا کرے گا، جو کچھ تم سے لیا جا رہا ہے اس سے تمہیں بہتر دے دے گا. اور کیا کرے گا، تمہارے جو الٹی پلٹی حرکتیں ہیں ان پہ پردہ بھی ڈال دے گا. یغفر لکم، تمہارے برائیوں کے اوپر کورنگ بھی ڈال دے گا.
واللہ غفور الرحیم، اور یقین کر لو اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ ان کی زبان تھی، عربوں کی جو قید ہوئے تھے ان کی بھی یہی زبان تھی، ان کی بھی۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انہیں کہہ دو کہ اگر کوئی بھلائی اللہ نے تمہارے اندر دیکھی تو پھر وہ تمہیں جو کچھ تم سے فدیے کے طور پہ لیا جا رہا ہے اس سے زیادہ دے دے گا تمہیں، ٹھیک ہے۔ اور وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ اگر وہ تم سے کوئی خیانت کرنی چاہیں گے، یعنی کہ جو ان کا فدیہ مقرر ہوا ہے اس میں کوئی خیانت، جو انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے اس میں کوئی خیانت، کسی قسم کی بھی خیانت تم سے وہ کرنا چاہیں گے، انہوں نے پہلے اللہ سے خیانت تو کی ہوئی ہے کہ اس کی جو ہستی ہے اس کے اندر ہی خیانت کر دی ہے کہ اس کو ایک نہیں مان رہے، وہ پہلے سے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو پھر کیا کرو، پھر انہیں فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں قید کروا دیا ان کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ان میں سے کون جو ہے ان کے دلوں میں کوئی خیر ہے اور کن کے دلوں میں کوئی خیر نہیں ہے، اور حکمت اس کی بہت بڑی ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہاجرین اور انصار ان کے متعلق، اللہ مہاجرین اور انصار کا تو پتہ ہے نا، جو مائیگریٹ کر کے مدینہ سے آئے تھے وہ مہاجرین کہلاتے تھے، اور جو وہاں کے مدینہ کے نیٹیوز تھے جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ کیونکہ انہوں نے ان کی مدد کی تھی ریہیبلیٹیشن میں، اس لیے انہیں انصار کہتے تھے، مدد کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ مہاجر ہجرت کرنے والے اور انصار مدد کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، یقین کر لو کہ جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رستے میں جہاد کیا، ٹھیک ہے، شروع سے ہی جہاد کر رہے تھے، وہ ہمارے کھانے کا جہاد کر رہے تھے، یہاں آ کے وہ ان کے ساتھ مقابلے کا جہاد شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، اور دوسرا گروہ کون سا، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی، ونصروا، اور جنہوں نے ان کی مدد کی، یعنی انصار، مہاجرین اور انصار، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ہیں جو ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ایسے دوست جو ان نیڈ کام آتے ہیں، جو ڈپینڈیبل فرینڈز ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور اصول کی بات بتا رہا ہے، وہ کیا بتا رہا ہے کہ جنہوں نے ایمان تو لے آئے تھے، مدینہ میں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پرسیکیوشن جب بہت ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن دے دی تھی نا کہ جاؤ ہجرت کر جاؤ مدینہ کی طرف، لیکن کچھ لوگوں کا وہاں پہ بڑا زبردست کاروبار جمع ہوا تھا، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی، ان کے ساتھ تمہاری کسی قسم کی ڈپینڈیبل دوستی والا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ، کہ جن کو اپنے مال سے اتنا پیار ہے یا جن کو اپنے مال کا اتنا فکر ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کر رہے، ایک نئی اسٹیٹ بنانے میں آپ کی ہیلپ نہیں کر رہے، تو پھر دے کین ناٹ بی یور ڈپینڈیبل فرینڈس۔ مطلب بڑی گہری یہ بات ہے کہ جن کے دلوں میں دنیا کے مال کی زیادہ محبت ہے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی محبت کے، کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے ڈائریکٹ سیکھیں گے، مطلب اس محبت کی بجائے ان کے دلوں میں اپنے مال کی محبت ہے، تو پھر ان سے تمہاری ڈپینڈیبل دوستی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وارن کر دیا، یہاں تک کہ وہ یا ہجرت پھر کر جائیں، یہاں تک کہ وہ اپنا مال دنیا کا جو ہے اس کو چھوڑ کے اس کی پریفرنس کو دیکھیں، یہ پریفرنس کی بات ہے کہ آپ پریفر کس کو کر رہے ہیں۔ یہ جو
چھلنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کی ہے نا، اسٹینر چھلنی اسٹینر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ان کو پوری طرح سے آزما کے اور دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جس کو مال کی محبت ہے اور کون کس کی پریفرنس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نیا معاشرہ جو اللہ کے راستے پہ قائم ہو کے بننے جا رہا ہے، کس کے دل میں اس کی محبت ہے، کس کی پریفرنس کیا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کی پھر وہ پریفرنس ہے اس کے ساتھ تمہاری ڈپینڈیبل دوستی نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں، ہے نا، اپنی پریفرنس چینج کر لیں. وَإِنِ فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق. یہ ایک اور اس کا اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں وار کے لیے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ دین کے اندر تمہاری کوئی مدد کر رہے ہیں نا تو فعلیکم النصر، تو تمہارے لیے بھی پھر ان کے ساتھ مدد کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد وہ آ سکتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ مدد آپ کی کر رہے ہیں، مطلب کہ مانیٹریلی آپ کی مدد کر رہے ہیں، جس طرح بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں، تو تمہارے اوپر بھی پھر ان کی مدد فرض ہے. فعلیکم الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے اس کے کہ ان کے اور کسی اور قوم کے درمیان کوئی ٹریٹی ہوا ہو تو پھر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے. یہ تھوڑی سی پولیٹیکلی دیکھیں، وہ وہاں کا معاشرہ ایسا تھا نا کہ قبیلے تھے، تو اگر ایک قبیلے سے ان کا کوئی ٹریٹی ہوا ہوا ہے جس کو جو وہاں پہ رہ گئے ہیں، تو ان کی پھر آپ اگر وہ کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا جو ٹریٹی ہے اور آپ کا اس قوم سے کوئی وہ نہیں ہے، تو پھر اس کی مدد آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ بھی دیں، بے شک آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کیا ایکسپلین کروں اس کو، دیکھیں قبیلے تھے نا وہاں پہ. ٹھیک ہے، اب لیٹ سے ایک قبیلہ ہے جس میں کہ 85% مسلمز ہیں، لیٹ سے مکہ میں ہیں 85% مسلمز ہیں، اور اس نے ایک ٹریٹی کیا ہوا ہے ایک بی قبیلے کے ساتھ. ٹھیک ہے، جس میں کہ 100% کافر ہیں، لیکن ان کا ٹریٹی ہے. یہ ٹریٹی کی جو کوئی بھی عہد آپ کسی کے ساتھ کر لیتے ہیں، یہ اس کی امپورٹنس اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم ان کی مدد کرو گے، لیکن اگر اے اور بی میں دونوں میں کوئی وہ ہو جاتا ہے اختلاف، یا اے کے اندر ہی کوئی ڈفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں، تو آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے جس سے ٹریٹی کیا ہوا ہے وہی ان کے ساتھ ہیلپ کر سکتا ہے. آپ کا کیونکہ ٹریٹی نہیں ہے، آپ جا کے ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے. ادروائز اگر وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کی ہیلپ کریں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ بس اتنی ہی بات ہے. ٹھیک ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کافر ہیں، جو انکار کی روش پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، وہ ایک دوسرے کے ڈپینڈیبل فرینڈز بنے ہوئے ہیں. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. الا تفعلوہ، ہاں اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر زمین میں ایک فتنہ اور بہت بڑا فساد مچ جائے گا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو. ٹھیک ہے نا، کہ بھئی جس کے ساتھ ٹریٹی نہیں اگر آپ جا کے اس کی مدد کرنے لگیں گے تو بڑا فساد مچ جائے گا. پھر کوئی بھی چیز جس طرح کہتے ہیں نا کہ پھر وہ ان آرڈر نہیں رہ جائے گی. ٹھیک ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ مومن جنہوں نے جو اللہ پہ ایمان بھی لائے اور تم ہجرت بھی کی انہوں نے، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اور وہ جنہوں نے پناہ بھی دی انہیں اور ان کی مدد بھی کی، یعنی مہاجرین اور انصار. اولئک هم المؤمنون حقا، اصل میں حقیقت میں مومن یہی ہیں جو پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں اور جن کا ٹریٹی بھی کسی اور کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ آپ کی ڈپینڈیبل دوستی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان سب کے لیے جو کہ مومنون حقا، جو مہاجرین اور انصار ہیں، یہ حقیقت میں مومن ہیں، ان کے لیے پھر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور بڑا ہی عزت والی روزی بھی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، یقین کر لو کہ نا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے اس کے بعد، کچھ بعد میں ایمان لے آئے، اور حاجروا، اور انہوں نے ہجرت کر لی، وجاہدوا، اور جہاد کرتے رہے تمہارے ساتھ مل کے، فاولئک منکم، تو وہ پھر تمہیں کے اندر سے ہیں، یعنی وہ تمہارے ساتھ تمہارے ڈیپینڈیبل دوست بھی بن سکتے ہیں، بالکل تمہارے اندر سے ہیں، یعنی وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے، یعنی کہ وہ اولو الارحام بن جاتے ہیں، جو کہ وہ رشتہ دار بن جاتے ہیں آپ کے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، جو یعنی بعد میں جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے رشتہ دار بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب نیکسٹ جو صورت ہے وہ سورہ توبہ ہے۔ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، لیکن جب ہم قرآن حکیم پڑھنے لگتے ہیں تو ہم پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس لیے میں اب اس کی ایک آیت کو شروع کر لیتی ہوں تاکہ ہم جب بسم اللہ پڑھیں تو ہم آگے سے شروع کر لیں۔ براۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اس میں اب جو انہوں نے ٹریٹی کو توڑ دیا، غزوہ بدر جب ہو گیا تو پھر تو ختم ہو گئی نا بات، پھر تو کوئی عہد نہ رہ گیا آپس میں کافروں کا اور مسلمانوں کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس عہد سے، الذین عاہدتم، جن سے کہ تم نے کوئی مشرکوں کے اندر سے جن کے ساتھ تم نے کوئی عہد کیا ہوا تھا، اس کو بتا دو کہ وہ آج سے ختم ہو گیا، وہ عہد ختم ہو گیا۔ اس سے برات ان کا مطلب ہوتا ہے بری الذمہ ہو جانا، یعنی ہم اس عہد سے بری الذمہ ہیں، اب وہ عہد ہمارے اور آپ کے درمیان میں نہیں موجود۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور تم جو ہو نا 4 مہینے کی مہلت دے دی کہ 4 مہینے تم زمین کے اندر گھوم پھر لو، یعنی فصیح ہو، اپنا جو بھی کام کرنے ہیں کر لو، وَعْلَمُوا، اور یقین کر لو، جان لو اس بات کو، اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم جان لو اس بات کو اچھی طرح سے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو نکال ہی دے، وہ جو رسوائی دے ہی دے گا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن یہ بات اس کا اعلان کر دو، اذان اعلان کر دو، ان اللہ بری من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری الذمہ ہو گیا، اب یعنی کہ ان کا کوئی ٹریٹی کوئی بات نہیں ہے، اب وہ بری الذمہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم پلٹ کے آنا چاہتے ہو تو اٹس گڈ فار یو، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم پھر بھی پیٹھ پھیر کے جانا چاہتے ہو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ علیم، اور ان کو جو کفر کی روش پہ قائم ہیں انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ہم نے 3 آیات تک کر لیا ہے، آگے پھر میں کل انشاءاللہ یا نیکسٹ جو بھی ہمارا سیشن ہوگا اس میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔